کیا میری بیوی پر طلاق پڑ جائے؟ میں کوئی ایسی عبادت نہ کر پاؤں گا تو پھر ہوگا کیا؟ علماء نے باتفاق رائے کہا کہ یہ مسئلہ لے کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس جاؤ، اس مسئلے کا حل وہی پیش کریں گے۔ چنانچہ اب وہ مسئلہ سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ بڑے بڑے علماء جب نہ جواب دے سکے تو میں کیا جواب دوں گا۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ بہت آسان ہے، یہ مسئلہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ اب سننے والے نے کہا حضور ذرا جلدی بتائیں تاکہ اس کی بیوی پر طلاق نہ پڑے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ قسم کھائی ہے اس کو بغداد سے مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے، وہ پہنچ جائے مکہ مکرمہ اور حرم شریف میں داخل ہو جائے، اور جب خانہ کعبہ کے سامنے جا کے کھڑا ہو جائے تو جتنے لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں ان سب کو تھوڑی دیر کے لیے روک دے اور یہ خود طواف کرنے لگے۔ پوری دنیا میں صرف ایک ہی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور یہ طواف وہ عبادت ہے کہ جو صرف وہی ہوتی ہے۔ جب سب کو وہ روک دے گا اور تنہا یہ طواف کرے گا تو یہ وہ عبادت ہوگی کہ جو تنہا وہی کر رہا ہوگا، کوئی نہیں کر رہا ہوگا۔ یہ علم ظاہر تھا۔ اب ذرا علم باطن میں آئیے، خود ارشاد فرماتے، وقت زیادہ ہو گیا، دیکھیے 12 بجنے والے، بس میں اپنی گفتگو جلدی سے سمیٹ دے رہا ہوں۔ علم باطن کیا ہے؟ حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں نے علم حاصل کیا تو اپنے وقت کا میں قطب بن گیا۔ نومیر اور بیضاوی پڑھ کر کے قطب بنا جا سکتا ہے؟ یہ ظاہری کتابیں پڑھ کر کے قطب نہیں بن سکتے، ورنہ ہم سب لوگ قطب ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہم لوگ تقریباً 30 سال سے پڑھ اور پڑھا رہے ہیں۔ یہ درس نظامی کی کتابیں ہم لوگ 30 سال سے پڑھا رہے ہیں، ان میں بہت سارے حضرات سب پڑھ کر کے آ کے آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس ظاہری کتاب کو پڑھ کر کے کوئی قطب نہیں بن سکتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ میں اپنے وقت کا قطب بن گیا۔ وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور آقاؤں کے آقا احکم الحاکمین نے مجھ کو سعادت کی ایسی منزل پر پہنچایا کہ عقل انسانی تصور نہیں کر سکتی ہے۔ اور جب یہ علم باطن آیا تو پھر کیسا نظر آیا وہ تو ذرا دیکھیے۔ فرماتے ہیں علامہ شیخ علی حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیت ایک مقام ہے، وہاں کی نسبت سے حیتی کہا جاتا ہے۔ یہ غوث پاک کے بڑے چہیتے مرید اور خلیفہ تھے۔ جب غوث اعظم تقریر فرماتے تو ان کے سامنے ہی علامہ حیتی بیٹھے رہتے اور بہت غور سے تقریر سنتے تھے غوث پاک کی۔ مسجد غوث اعظم میں جو بغداد معلیٰ کی خانقاہ میں حضرت غوث پاک کی مسجد مبارک ہے، اس فقیر نے الحمدللہ بغداد شریف کی حاضری کی سعادت حاصل کی ہے، اور آج سے 3 سال پہلے حضرت غوث پاک کی 11ویں وہیں جا کر کے منا کے آیا ہے۔ اس فقیر کو حضور سیدنا جنید بغدادی کی بے شمار اولیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اپنے دل کو میں نے سکون دیا ہے۔ بغداد معلیٰ پہنچ کر کے امام عالی مقام کی بارگاہ میں آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی میں نے حاضری دی۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی مسجد عالی شان جس میں ہزاروں لوگ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، غوث اعظم جب مسجد میں خطبہ دیتے، تقریر فرماتے، سب لوگ بیٹھے رہتے جیسے آپ حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت علامہ حیتی فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کا واعظ سن رہا تھا اور اتنے میں مجھے نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب میری نیند کھلی تو میں کیا دیکھتا ہوں، حضرت سیدنا غوث اعظم سامنے کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور پورا مجمع کھڑا ہے۔ علامہ حیتی فرماتے ہیں کہ میں جب نیند میں گیا تو میں تو نیند میں چلا گیا، مگر میری قسمت بیدار ہو گئی کہ میں نے خواب میں رسول پاک سبحان اللہ سبحان میں نے خواب میں رسول پاک کی زیارت کی تھی۔ اور یاد رکھیے جس نے رسول پاک کو خواب میں دیکھا، میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، اس لیے کہ شیطان کبھی میری مثال بن کر کے نہیں آ سکتا ہے۔ علامہ حیتی فرماتے ہیں میں خواب میں گیا تو میں رسول پاک کو خواب میں دیکھ رہا تھا، اور جب نیند سے بیدار
بیدار ہوا تو دیکھا غوث اعظم کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں، پورا مجمع کھڑا ہے۔ میں نے فوراً عرض کی حضور میں نے تو خواب میں رسول پاک کی زیارت کی، آپ کیوں درود پاک پڑھ رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جو تم خواب میں دیکھ رہے تھے میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا یہ بدعت نہیں ہے، یہ غوث پاک کی سنت ہے۔ اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا یہ بدعت اور ناجائز اور شرک نہیں ہے، یہ اولیاء کرام کا طریقہ ہے، اور ان کے طریقے پر الحمدللہ ہم اور آپ چلتے ہیں، ہم اور آپ ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے علم عطا کیا کہ خواب میں آپ کے کیا دکھ رہا ہے، غوث اعظم اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں رأیت بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانا دیکھا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی اپنے اسپیشل بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد معلی میں آرام فرماتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھیے کہ وہ صرف بغداد میں رہتے ہیں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا دست مبارک ہر مرید کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ آسمان زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یعنی جس طرح سے زمین آسمان کے درمیان ہے اور زمین کا کوئی حصہ آسمان کے گھیرے سے باہر نہیں، ایسے ہی غوث اعظم کا کوئی مرید ان کی نظر سے باہر نہیں ہے۔ ہم رہتے ہیں چندیری میں مگر ان کی نظر یہاں بھی رہتی ہے، اگر نظر نہ ہوتی تو ہمیں اپنی یاد منانے کی توفیق نہیں دیتے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے ان محبوبوں سے محبت کیجئے، انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور وہاں بھی۔ آخری حدیث سنا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اب میں مخاطب ہوں اپنے نوجوانوں سے، اس لیے کہ مجھے اس میں کچھ چہرے ایسے دکھ رہے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے وہ بچے تھے، پھر جوان ہوئے اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب اس وقت کے ان نوجوانوں نے اس مسجد کے لیے، اس ادارے کے لیے، سنیت کی بقا کے لیے بہت کچھ کیا ہے جو آپ پرانے لوگوں سے سن سکتے ہیں۔ انہوں نے گھر گھر جا کر کے دامن پھیلایا تھا تاکہ یہ مدرسہ ترقی کرے، مسجد آباد ہو، اور الحمدللہ ان کی کوششوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سدا بہار گلشن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو میں اب اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، ہر حادثہ، ہر چینجنگ، ہر انقلاب کوئی نہ کوئی نصیحت دے کے جاتا ہے۔ یہ 8 مہینے کا لاک ڈاؤن یہ ہمیں بہت کچھ نصیحت دے رہا ہے، اس سے ہمیں نصیحت لینا چاہیے۔ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ مسجد کی حاضری سے محروم، لاکھوں لوگ عمرہ کی برکت سے محروم، لاکھوں لوگ فریضے حج سے محروم، نہ جانے کتنے کروڑ قرآن کی تلاوت سے مسجد کے اندر رمضان شریف میں قرآن شریف کی تلاوت کرنے سے محروم۔ کیا اس سے بھی بڑھ کر کے کوئی قیامت مسلمانوں کے لیے ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں 1400 سال کی تاریخ میں شاید کبھی ایسا وقت آیا ہو کہ پوری دنیا کے مسلمان فریضے حج کی ادائیگی، عمرے کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی، عبادتوں میں مصروف ہونے سے محروم کر دیے گئے ہوں۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، قیامت کے دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنی ماں سے، باپ اپنے بیٹے سے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ یہ قیامت کے دن ہوگا، لیکن لاک ڈاؤن میں کورونا نے یہ دکھا دیا کہ یہ بھی ایک قیامت ہے۔ اگر پتہ چل گیا کہ بیٹے کو کورونا ہے تو باپ کی محبت ختم، بھائی کی محبت ختم، ماں کی ممتا ختم، اس کے قریب کوئی جانے کے لیے تیار۔ بھلا یہ ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟
کورونا ہو گیا اور اگر مر گیا تو خود میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. بہن مر گئی، شبہ ہو گیا کہ کورونا میں مری، بھائی نماز جنازہ پڑھنے نہیں آ رہا کہ کہیں مجھے بھی نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، ہم کو نصیحت لینی چاہیے. قیامت کی ہولناکی کے وقت اس مصیبت میں ہمارا کوئی نہیں ہوگا، یہ قرآن کہتا ہے. سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے، مگر کورونا نے قیامت کا ایک منظر یہی ہمیں پیش کر دیا کہ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اپنے فائدے کے لیے ہیں، کوئی دوسرے کا نہیں ہو رہا ہے. نفسی نفسی کا عالم ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، آپ غور کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عش ما شئت فإنک میت وأحبب من شئت فإنک مفارقہ وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، عش ما شئت، جیسے چاہو زندگی گزارو، فإنک میت، ایک نہ ایک دن موت کے منہ میں جانا ہے. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ، جس سے چاہو محبت